عزیز دوستو، آج 15 اکتوبر کا دن گزر گیا، لیکن یہ دن پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار دن رہے گا۔ دو تین وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد خود ایک کال دی، پھر وہ کال واپس بھی لے لی۔ سارا دن یہ تبصرہ ہوتا رہا کہ اس میں پی ٹی آئی نے کیا لوز کیا اور کیا گین کیا، لیکن پی ٹی آئی کے ہمدردوں کو دیکھیں، پی ٹی آئی کے ناقدین کو دیکھیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر کو دیکھیں تو آلموسٹ سب اس بات پر متفق ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو آج اس حوالے سے 3-4 افواہیں دن بھر جو ہے وہ سرگرم رہی، کیونکہ جب پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی تو ایک مورل پریشر تھا پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر کہ بھائی ایک طرف شنگھائی کانفرنس ہے، دنیا کے 15 ممالک کے سربراہ یہاں آ رہے ہیں، ایک بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو رہی تھی جو ایک پاکستانی قوم کے لیے اچھا پیغام تھا، اور ان 15 ممالک میں 4 ایٹمی طاقتیں ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے اور پاکستان ہے، اور ان کی موجودگی میں اگر آپ کوئی بیڈ میسج دیں گے تو وہ مسلم لیگ نون کو نقصان نہیں ہوگا، پیپل پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا، وہ اسٹیٹ کا نقصان ہوگا۔ یہ ایک پریشر تو تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ احتجاج دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر احتجاج کی کال دینی تھی اور اسے واپس لینا تھا، ظاہر سب کو پتہ تھا کہ 2-3 دن کے اندر اندر یہ جو ہے وہ کال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کسی ٹریپ میں آ گئی ہے۔ وہ ٹریپ حکومتی بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریپ ایجنسیوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریپ ان کی جو انٹرنل ٹسل ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کرکٹ کیریئر سے لے کر اب تک ان کی نیچر کو سمجھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی کھلاڑی پسند آ جاتا تھا تو وہ زیرو سے لے کر اسے ہیرو بنا دیتے تھے۔ اگر کوئی ایز اے بالر ٹرائل دینے کے لیے آتا تھا اور عمران خان سمجھتے تھے کہ نہیں یہ بیٹسمین اچھا ہے، اس کا بیٹسمین کا کیریئر بن جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹسمین آتا تھا تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ وہ دنیا کا بہترین بالر بنا۔ تو یہی جو ہے وہ طریقہ کار عمران خان صاحب کا طرز سیاست پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، جو کھیل میں ان کا مزاج تھا کہ اگر آپ ماضی کی بات چھوڑ دیں کہ کون کون سے لوگ آئے، ان کے قریب پہنچے، کیسے کیسے پی ٹی آئی کے ڈیسیژن میکر بنے، ان کو چھوڑ دیں، صرف 6, 7, 8, 9 ماہ کی اگر آپ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ قیادت کو دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کر کیا کیا کہ ایک وقت تھا، لگتا ایسے تھا کہ اب عمران خان کے بعد سب سے پاورفل آدمی جو ہے وہ لطیف کھوسہ ہے۔ آج کل آپ کسی جگہ دوربین لے کر دیکھیں، آپ کو کھوسہ صاحب نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح ایک وقت تھا کہ لگتا ایسے تھا کہ اب ڈاکٹر بابر اعوان نے پوری طرح عمران خان صاحب کو اب اپنے جھانسے میں، اپنے سارے چیز جو ہے وہ اس میں اتار لیا ہے، اور اب ڈاکٹر بابر اعوان جو ہیں وہ عمران خان اگر جیل میں جائیں گے تو ان کی سیاست سنبھالیں گے۔ کوئی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کسی جگہ کسی ڈیسیژن میں کسی جگہ اگر نظر آتے ہوں تو آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح جب عمران خان ابھی جیل نہیں گئے تھے تو شعیب شاہین صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ لگتا یہ تھا کہ اب شعیب شاہین صاحب کی بات عمران خان کی بات ہے، لیکن آج کل آپ کو وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ پھر جب خان صاحب جیل میں آئے، الیکشن قریب آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر افضل مرور صاحب آئے، ایسے لگا کہ بھئی یہ ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے کہ جو اب پورے پاکستان میں پی ٹی آئی پہ چھا جائے گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ستارہ لگتا ہے غروب ہو چکا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو موجودہ قیادت کو جس نے خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب انہوں نے احتجاج کی کال دے دی کہ بھائی اگر عمران خان نے یہ پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے کیا کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ شنگھائی کانفرنس کے موقع پر آپ نے اتنا احتجاج کرنا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے مطالبات منظور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ 4 کو ہم نے کال دی، گورنمنٹ نے تو جو کرنا تھا کیا، 2-3 ہزار لوگ، میں تو گرفتار تھا، 2-3 ہزار ہمارے ورکر گرفتار ہو گئے، آپ نے ایک بندہ جو ہے رہا نہیں کرایا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، انہوں نے کال دے دی۔ اب ٹریپ یہ تھا کہ شاید حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہو، اپنی صفوں میں انہوں نے سوچا ہو
کہ جو ہی ہم کال دیں گے حکومت لیٹ جائے گی، اسٹیبلشمنٹ لیٹ جائے گی، وہ مذاکرات شروع کر دے گی. لیکن وہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا لکی کمیٹی نکلنا یا کبے کو ٹانگ راس آنا. حکومت کو یہ ٹانگ راس آ گئی کبے کو، کہ وہ حکومت جو اپنی پاپولرٹی کہیں پہ نہیں رکھتی، ان کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں ہے. جو لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ روزانہ 1000 صلواتیں سناتے ہیں اور 1000 بددعائیں دیتے ہیں. جو ہی پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کی احتجاج کی کال دی تو پاکستان کے وہ لوگ جنہیں ہم کبھی ریوڑ کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں یہ قوم نہیں ہے، ایک دم یہ قوم بن جاتے ہیں. جب بھی کوئی امتحان کا وقت آتا ہے، کوئی زلزلہ آئے، کوئی سیلاب آئے، کوئی امتحان آئے، تو یہ قوم بن جاتے ہیں. تو بصیت قوم ریئیکٹ کیا لوگوں نے، پی ٹی آئی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کے باہر بھی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا بھائی یہ شنگھائی کانفرنس کوئی نواز شریف کی کانفرنس ہے، زرداری صاحب کی کانفرنس ہے، شہباز شریف کی کانفرنس ہے، یہ پاکستان کی کانفرنس ہے. یہ پاکستان کے گیسٹ ہیں جو 15 ممالک کے سربراہ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک جرنلسٹوں کا ایک ڈیلیگیشن ہے. وہ کیا میسیج لے کر جائیں گے؟ اب جب یہ پریشر آنا شروع ہوا تو پھر پی ٹی آئی کو پھر شاید ٹریپ کیا گیا. کیا آپ یہ مطالبہ کر دیں کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دیں تو ہم احتجاج کی کال واپس لے لیں گے. اس کے لیے عدالت میں بھی ان کی بات نہ سنی اور پھر وزیر اعلیٰ کو چٹھی بھی لکھ دی، انہوں نے منظوری نہ دی. پھر چلو کہا گیا کہ جی حکومت کی طرف سے کہ ہم طبی معائنہ کروا دیتے ہیں. اب طبی معائنہ کرانے کے لیے پہلے انہیں کہا گیا کہ یہ پیمز کے اسپتال کے جو ہے وہ ڈاکٹر جائیں گے. وہ تو عمران خان صاحب پہلے انکار کر چکے ہیں کہ بھئی میں تو ان کو ڈاکٹر مانتے ہی نہیں ہوں، میں نے جب بھی معائنہ کرانا ہے میرا پرسنل معالج کرے گا. بہرحال آج دن بھر ہم دیکھتے رہے کہ کیا ان کا طبی معائنہ ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب ان کے معالج جیل میں گئے تو انہیں ایک سنتری نے واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا بھائی کدھر آئے ہو ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے کہا جی میں عمران خان کا معالج ہوں. انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے؟ جی میں نے معائنہ کرنا ہے. انہوں نے کہا اجازت نامہ دکھا دیں. پہلے تو کہا کہ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں. انہوں نے کہا یار مجھے پوری دنیا جانتی ہے. انہوں نے کہا بھائی صاحب مجھے تو شناختی کارڈ دکھائیں. بہرحال ہوا یہ کہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور آخر کار جو ہے وہ دن بھی گزر گیا اور پی ٹی آئی کا احتجاج بھی نہیں ہوا. اور ایک سیٹ بیک ملا ہے پی ٹی آئی کو کہ جو میں نے پہلے کہا تھا نہ خدا ملا نہ ہی مثال صنم. تو اس میں جو دوسری بات مجھے لگتا یہ ہے کہ جب سے حکومت کو اور ہمیں یہ علم ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی طرح عمران خان کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے، حکومت کو پسو پڑے ہوئے تھے. کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اس حکومت نے نہ احتجاج سے جانا ہے، اس حکومت نے نہ جلسوں سے جانا ہے، نہ عدم اعتماد سے جانا ہے. اس حکومت نے بھی گھر اس وقت جانا ہے جس دن عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہونی ہے اور جس دن اس حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہونی ہے. تو اگر مذاکرات شروع ہو جاتے کہ جو لگتا ہے شروع ہیں، آخر کار کامیاب ہونے تھے، لیکن حکومت نے اس ترب کے پتے کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا اور اس کو بار بار ایک دفعہ بھی ان سے نہیں کہا کہ آپ یہ کال واپس لیں. اسے ایک ملک دشمنی کے طور پر قرار دیا اور بار بار وہ پٹرول پھینکنے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کال واپس نہ لے لیں. بہرحال انہوں نے وہ کال واپس لے لی اور لگتا یہ ہے کہ حکومت جو چاہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو فاصلے کم ہو رہے ہیں وہ فاصلے کم ہونے کی بجائے بڑھنے چاہیے تاکہ ہماری عمر بھی بڑھتی رہے گی. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا یادگار دن ہے کہ آج شنگھائی کانفرنس ہے جو پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے. میں ابھی بھی شنگھائی کانفرنس کے میڈیا سینٹر سے ہو کر آیا ہوں. انڈیا کے 25-30 جرنلسٹ، روس کے 25-30 جرنلسٹ، چائنا کے جرنلسٹ، تمام ممالک کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی دوستوں سے مل رہے تھے اور جو علاقہ ہے اس علاقے کو میں سمجھتا ہوں کہ جنت کی طرح سجایا ہوا ہے پاکستان نے، انفارمیشن منسٹری نے. اور وہ جتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے 2 دن بعد چلے جانا ہے. انہوں نے کسی نے پنڈی نہیں جانا، کسی نے لاہور نہیں جانا، انٹیریئر پنجاب نہیں جانا. جیسے کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آج جب وہ پاکستان کی تعریف کر رہے تھے تو میرا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر
شنگھائی کانفرنس کامیاب ہو جاتی ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آتا، کوئی تخریب کاری نہیں ہوتی، تو یہ پاکستان میں کی جو سفارتی تنہائی تو ختم ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ ایک معاشی بحران بھی ختم ہوگا، اور نئے سرے سے جو انویسٹر ہے وہ پاکستان آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی بھی آئے گی، مہنگائی بھی ختم ہوگی، بجلی بھی سستی ہوگی، پیٹرول بھی سستا ہوگا، اور ہر گھر میں چولہا بھی جلے گا۔ دوستو، یہ تھا آج کے میرے چند گزارشات۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔